عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا، مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے، ٹونک کے رہنے والے۔ ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا